ہاں، تو میرا نام ہے غلام دستگیر. میں نے کیا NAD یونیورسٹی سے سول انجینئرنگ 1990 میں. اس کے بعد میں KDA میں تھا. اس کے بعد میں پھر وہاں سے MS کرنے چلا گیا میشیگن یونیورسٹی ڈیٹرائٹ امریکہ میں. تو آج کل میں ہوں بیریا ٹاؤن کراچی میں. تو آپ کا اگر کوئی کام ہے بیریا ٹاؤن کراچی میں، کوئی آپ کو گھر بنوانا ہے، کوئی ولا خریدنا ہے بیچنا ہے، کوئی پلاٹ خریدنا ہے بیچنا ہے، کوئی فلیٹ بک کرانا ہے یا فلیٹ خریدنا ہے، یا کوئی دکان خریدنی ہے یا بک کرانی ہے، یا کوئی آفس خریدنا ہے یا بک کرانا ہے، تو اس سلسلے میں آپ مجھ سے رابطہ قائم کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ KDA میں کوئی کام ہے آپ کا، سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی میں کوئی کام ہے آپ کا، پاکستان انجینئرنگ کونسل میں کوئی کام ہے آپ کا، یا آپ کی زمین پہ قبضہ ہے یا آپ کی پراپرٹی پہ قبضہ ہے، تو اس سلسلے میں آپ کی ہیلپ کر سکتا ہوں اور آپ کو اس سے قبضے سے آپ کا قبضہ ختم کرا سکتا ہوں رینجر اور پولیس کے تھرو. تو اس سلسلے میں بھی آپ مجھ سے رابطہ قائم کر سکتے ہیں. تو آج کی جو ویڈیو ہے اس کا ٹاپک ہے پاکستان انجینئرنگ کونسل. تو آج جو سوال کیے گئے تھے پاکستان انجینئرنگ کونسل کے حوالے سے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں. تو اس کی جتنی بھی انفارمیشن ہے آج میں جو ویڈیو بنا رہا ہوں وہ ہے پاکستان انجینئرنگ کونسل سے ریلیٹڈ. اب یہ پاکستان انجینئرنگ کونسل کیا ہے؟ یہ گورننگ باڈی ہے جو یونیورسٹیز کو، یہ میں بتاتا ہوں پرانے اپنے زمانے سے بتاتا ہوں آپ کو. 1990 میں تھا NAD یونیورسٹی میں. تو ہماری یونیورسٹی سے یہ فارم بھر کے PEC کو بھیجے جاتے تھے اور وہاں سے ایک بڑا سا لیٹر آتا تھا جس پہ لکھا ہوتا ہے یو آر رجسٹرڈ ود پاکستان انجینئرنگ کونسل، اور اس کی ڈیٹ ویٹ جو بھی ہمارا پاس آؤٹ ٹائم تھا اس کے حساب سے یہ بنا کے بھیجتے تھے. تو وقت کے ساتھ ساتھ اس میں تبدیلیاں بھی آئی ہیں، اپ گریڈ ہوا ہے سسٹم، ٹیکنالوجی بھی ایڈ ہوئی ہے، تو ہر چیز اس کے اندر آ گئی ہے. اس وقت کمپیوٹر میں اتنا نہیں ڈالتے تھے، یہ بس انجینئرز کو مینولی وہ سرٹیفکیٹ بنا کے دیتے تھے. اب اس کے بعد یہ ہے کہ آپ اس کا جو مین آفس ہے وہ ہے اسلام آباد میں. پھر انہوں نے سب آفس، ریجنل آفس جسے کہ یہ کہتے ہیں ریجنل آفس کر دیے انہوں نے کراچی میں، لاہور میں اور پشاور میں. اور پھر چھوٹے چھوٹے آفس کھولے ہوئے ہیں سارے پاکستان میں، جو آزاد کشمیر، جموں میں، بغاز، سکر، ایسے چھوٹی چھوٹی جگہوں پہ چھوٹے چھوٹے آفس کھولے ہوئے ہیں. اب یہ کرتے ہی اب سب سے پہلا کام جو ہے پاکستان انجینئرنگ کونسل کا وہ یہ ہے کہ جتنی بھی انجینئرنگ یونیورسٹیاں پاکستان میں ہیں ان کو رجسٹر کرنا پاکستان انجینئرنگ کونسل میں، اور جو نئی یونیورسٹیاں بن رہی ہیں وہ بھی اپلائی کرتے ہیں رجسٹر کرانے کے لیے اپنی یونیورسٹی کو پاکستان انجینئرنگ کونسل میں. تو وہ پاکستان انجینئرنگ کونسل ان کو دیکھتی ہے کہ یہ یونیورسٹیاں اس لائق ہیں، یعنی کہ یہ وہ ریکوائرمنٹ فلفل کرتی ہیں جو انجینئرنگ کے ایجوکیشن کے لیے ضروری ہیں، جیسے بلڈنگ، ایکوپمنٹ، لیبس اور ٹیچرز. تو اگر یہ ساری چیزیں اویلیبل ہیں تو پھر وہ پاکستان انجینئرنگ کونسل اس یونیورسٹی کو اپروو کرتی ہے. پھر جب آپ وہاں پہ ایڈمیشن لیتے ہیں، پڑھائی کرتے ہیں، تو پھر وہ پڑھنے کے بعد آپ کو وہاں سے ایک بیچلر اور ماسٹرز اور PhD کی ڈگری ملتی ہے انجینئرنگ کی فیلڈ میں. وہ سول انجینئرنگ بھی ہو سکتی ہے، کمپیوٹر انجینئرنگ بھی ہو سکتی ہے، میکینیکل انجینئرنگ بھی ہو سکتی ہے، الیکٹریکل انجینئرنگ بھی ہو سکتی ہے، اور بھی 15-20 ڈسپلن ہیں، تو اس میں سے کوئی بھی ہو سکتی ہے. تو جب آپ پاس آؤٹ کرتے ہیں تو پھر آپ کو وہ انجینئرنگ کی ڈگری ملتی ہے. اب انہوں نے
سسٹم بنایا ہے کہ 2.5 کا جی پی ہے جس انجینئر کا، اسے پاکستان انجینئرنگ کونسل رجسٹر کرتی ہے، اس سے نیچے پہ نہیں کرتی. تو کوشش کریں اپنا جی پی ایٹ لیسٹ 3 کا ٹارگیٹ رکھیں تاکہ وہ 2.6 2.7 2.5 2.8 2.9 پہ جائے. ورنہ پھر آپ انجینئر تو بن جائیں گے لیکن وہ رجسٹریشن میں آپ کو نہیں دیں گے. آپ پاکستان انجینئرنگ کونسل کی جب آپ نے رجسٹریشن لی اور انہوں نے آپ کو ایک کارڈ بنا کے دیا پی ای سی کا، پاکستان انجینئرنگ کونسل کا، تو اس کارڈ پہ آپ جاب کرتے ہیں. تو جو اب دوسری چیز جو پاکستان انجینئرنگ کونسل ایشو کرتا ہے وہ کرتا ہے کانٹریکٹر کو کمپنی کا لائسنس. جو بھی یہ ٹھیکیدار ہیں، یہ بلڈرز ہیں، کانٹریکٹرز ہیں جو گورنمنٹ کے پروجیکٹس پہ کام کرتے ہیں، ان کے لیے یہ لائسنس ایشو کرتا ہے. اب یہ لائسنس شروع ہوتے ہیں C6 سے اور ختم ہوتے ہیں CA پہ. اب یہ C6 کیا ہے؟ یہ لائسنس یہ ہے کہ بھائی چھوٹے سے چھوٹا پروجیکٹ ہوگا 1 کروڑ کا تو اس کے لیے یہ ایک C6 کا، C5 کا، C4 کا لائسنس آپ کو دیتے ہیں. اگر آپ 10-20 کروڑ کا پروجیکٹ کریں گے تو آپ کو C3 C2 اور C1 پہ آنا پڑے گا. اور اگر آپ اس سے بھی بڑا پروجیکٹ کرتے ہیں تو CB اور نو لیمٹ کا جو ہے وہ ہے CA. اب CA کے اندر یہ ہے کہ آپ کا 10,000 کروڑ کا بھی پروجیکٹ ہے گورنمنٹ کا تو وہ CA جو کمپنی ہے وہ کر سکتی ہے. جس کمپنی کے پاس CA کا لائسنس ہے وہ یہ پروجیکٹ لے سکتی ہے اور کر سکتی ہے. اب جتنی بڑی کمپنی ہوگی اسی کے حساب سے اسی جتنا بڑا لائسنس ایشو کرتی ہے اسی کے حساب سے ان کی فیس ہے کمپنی رجسٹر کرنے کی. 2 چیزیں، ایک تو کمپنی برانڈ نیو ہے وہ رجسٹر ہو رہی ہے، اور ایک کمپنی آلریڈی ہے اس کو رینیو کرا رہے ہیں، اور ایک کمپنی ہے جو C1 پہ ہے اور اس کو کوئی بڑا کانٹریکٹ ملنے والا ہے تو وہ کرائے گا CA پہ اپنے آپ کو اپ گریڈ. تو یہ 3 چیزیں ہو گئیں، کمپنی رجسٹر کرا رہے ہیں، اور کمپنی کا لائسنس ایکسپائر ہو گیا ہے، ہر سال رینیول چاہیے ہوتا ہے اس کو تو وہ رینیو کرا رہے ہیں. اور اگر آپ کی کمپنی بڑھ گئی ہے، گرو کر گئی ہے، تو اس کا لائسنس اگر آپ نے C1 کا ہے اور آپ کی کمپنی کو ایک بہت بڑا پروجیکٹ مل گیا ہے تو آپ اس کو CA میں کنورٹ کرائیں گے. تو اس کے لیے زیادہ سے زیادہ PEC کی فیس جو ہے CA کے لائسنس میں 4,50,000 ہے، اور C1 کے لائسنس میں 1,50,000 ہے. وہ چینجز آتی رہتی ہیں، وہ ویب سائٹ پہ آپ دیکھ سکتے ہیں. CB کا جو ہے وہ 2.5 لاکھ ہے. تو اس میں بھی یہ تھوڑی بہت چینجز کرتے رہتے ہیں، تو وہ جب بھی آپ جائیں گے تو وہ تھوڑا سا اماؤنٹ بڑھ کے ملے گا آپ کو. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ لائسنس جو دے رہی ہے پاکستانی انجینئرنگ کونسل، اس کا فائدہ کیا ہے؟ اس کے 2 فائدے ہیں. ایک تو پاکستانی انجینئرنگ کونسل کا جب آپ لائسنس لیتے ہیں C1 C3 C2 CA CB کا، ٹھیکیدار یا کمپنیاں لیتی ہیں کنسٹرکشن کنسلٹنسی کمپنیاں جو روڈ بناتی ہیں، ڈیم بناتی ہیں، برج بناتی ہیں، ریلوے ٹریکس لگاتی ہیں، گورنمنٹ کے کانٹریکٹس جو کرتی ہیں. تو اگر وہ لائسنس آپ کے پاس نہیں ہے تو گورنمنٹ کا کانٹریکٹ آپ کو نہیں ملے گا. اگر آپ کا لائسنس ویلڈ نہیں ہے جب بھی نہیں ملے گا، آپ کو اس کو رینیول کرانا ہے تبھی آپ کو گورنمنٹ کا کانٹریکٹ ملے گا. ایک فائدہ یہ ہو گیا کہ یہ لائسنس کانٹریکٹر کا اگر آپ کے پاس ہے تو آپ کو گورنمنٹ کا کوئی بھی پروجیکٹ مل سکتا ہے، چاہے وہ گورنمنٹ کی یونیورسٹی ہو، گورنمنٹ کا اسکول ہو، گورنمنٹ کی بلڈنگ ہو، گورنمنٹ کا آفس ہو، کوئی بھی چیز گورنمنٹ سے ریلیٹڈ ہوگی. گورنمنٹ آف پاکستان کی جو بھی چیز ہے پاکستان میں، اس کا آپ کو لائسنس ہوگا تو آپ کو وہ پروجیکٹ مل سکتا ہے. اب اس کا ملنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ اگر یونیورسٹی اپ گریڈ ہو رہی ہے، یونیورسٹی اسکول گورنمنٹ کا بن رہا ہے، تو وہاں پہ جا کے آپ اپنے کمپنی کا لائسنس اور کاغذ واغذ اور ان کا جو بھی ان کا پروجیکٹ ہے اس کا فارم وام بھر کے جمع کرائیں تو وہ آپ کو اسائن ہو جائے گا. چاہے روڈ ہو، چاہے کھمبے لگ رہے ہوں، چاہے کھمبوں پہ لائٹیں لگ رہی ہوں،
کوئی بھی ہو گورنمنٹ سے ریلیٹڈ، کہ سولر ہو، سولر کا بھی پروجیکٹ آ سکتا ہے کہ اگر کسی جگہ پہ گورنمنٹ ہے اور وہ بجلی وہاں پہ نہیں جا سکتی تو وہاں پہ وہ سولر لگاتے ہیں، تو وہ بھی گورنمنٹ کے پروجیکٹس ہیں۔ اب دوسرا فائدہ کیا ہے اس کا؟ یہ تو ہو گیا کہ آپ نے پاکستانی انجینئرنگ کونسل سے کمپنی کا لائسنس لیا، رینیول کرانے، کمپنی سے رجسٹر کرائی، یا آپ نے لائسنس ایکسپائر اور رینیو کرایا یا اس کو اپ گریڈ کیا۔ اب اس کا فائدہ کیا ہوگا کہ آپ کو پیسے نہیں چاہیے، کیونکہ پیسے تو اگر 100 کروڑ کا پروجیکٹ ہے تو 100 کروڑ آپ کے پاس کہاں سے آئیں گے؟ آپ کے پاس تو پیسے ہی نہیں ہیں۔ اب اس میں یہ ہوتا ہے کہ جب یہ لائسنس آپ لے کے وہ پروجیکٹ لیتے ہیں تو گورنمنٹ آپ کو پے کرتی ہے 5 کروڑ 10 کروڑ انسٹالمنٹ میں، تو آپ جیسے جیسے گورنمنٹ پے کرتی جاتی ہے آپ کام کراتے جاتے ہیں، اور پھر وہ جو بھی گورنمنٹ کا انجینئر ہے وہ سپروائز کرتا رہتا ہے کہ یہ جو پیسے ان کو مل رہے ہیں یہ جگہ پہ لگ رہے ہیں۔ تو پھر وہ جب پورے پیسے ہو جاتے ہیں، 100 کروڑ آپ کو دے دیے پورے، اور آپ نے 100 کروڑ کا کام کر دیا، تو اس کے بعد آپ فارغ ہیں۔ تو جب آپ کرتے رہیں گے آپ کا 100 کروڑ کا پروجیکٹ ہے، ہو سکتا ہے آپ 80-90 کروڑ میں کر جائیں، تو 10-20 کروڑ جو بچیں گے آخر میں وہ آپ کا پروفٹ۔ تو اس لائسنس کا یہ فائدہ ہے کہ ایک تو آپ کو اس کے لائسنس کے بغیر آپ کو گورنمنٹ کا کوئی کانٹریکٹ نہیں مل سکتا، اور دوسرا فائدہ یہ کہ اگر مل گیا آپ کو کانٹریکٹ تو پھر آپ کو پیسے کی ضرورت نہیں ہے، وہ گورنمنٹ خود ہی دے گی، تو پھر آپ کراتے رہیں، چاہے ایئرپورٹس پہ کام کر رہے ہوں، چاہے آپ گورنمنٹ کے اسکول پہ کام کر رہے ہوں، بلڈنگ پہ کام کر رہے ہوں، روڈ پہ کام کر رہے ہوں، کہیں پہ بھی کام کر رہے ہوں، سی پیک میں کام کر رہے ہوں، تو وہ گورنمنٹ آپ کو پے کرے گی، تو آپ کو پیسوں کی ضرورت نہیں ہے، وہ پیسے آپ کو دے دے گی، لیکن وہ فل اماؤنٹ نہیں دیتے، کیونکہ فل اماؤنٹ سے وہ پرابلم ہو جاتی ہے کہ آپ نے کام نہیں کیا تو وہ گورنمنٹ پرابلم میں آ جاتی ہے، تو وہ دے گی آپ کو انسٹالمنٹ میں، تو آپ کو دیتی جائے گی 10 کروڑ 5 کروڑ 2 کروڑ 10 کروڑ، اس کے حساب سے آپ کام کرتے رہیں، تو وہ جب ختم ہو جائے گا کام تو جتنا اماؤنٹ ہے سارا آپ کو دے دیتے ہیں۔ اب اسی میں یہ ہوتا ہے کہ 100 کروڑ کی یونیورسٹی بنائی گورنمنٹ نے، تو آپ نے کو ملا کانٹریکٹ، آپ نے اس کو 80 کروڑ میں بنایا۔ اب یہ 80 کروڑ کیا ہوتے ہیں کہ مزدوروں کی مزدوری، اور بجری سر سیمنٹ، اور جو اکوپمنٹ آپ نے اس پہ لگایا تو اس کو کام کرا کے آپ نے بنا کے دے دیا، اور جو آپ کے اوپر سے پیسے بچے وہ آپ کے پروفٹ، تو اس سے آپ اپنا گھر چلائیں۔ اب ان پروجیکٹ کو کرنے کے لیے آپ کو جب گورنمنٹ کا لائسنس لیں گے تو آپ کو انجینئر بھی چاہیے ہوگا، تو موسٹلی یہ جو گورنمنٹ کے پروجیکٹ ہیں یہ سارے سول انجینئرنگ سے ریلیٹڈ ہوتے ہیں، بہت کام ہوتے ہیں جو الیکٹریکل میکینیکل سے ریلیٹڈ ہوتے ہیں، یا کمپیوٹر سے ریلیٹڈ ہوتے ہیں، یا مطلب مینلی 90% کام جو ہوتا ہے وہ زیادہ تر سول انجینئرس کا ہوتا ہے، الیکٹریکل میکینیکل انجینئر جو ہیں وہ 10% کام کرتے ہیں۔ تو اب بعض دفعہ یہ بھی ہوتا ہے کہ کانٹریکٹرز جو ہوتے ہیں، یہ کانٹریکٹرز تو 50 سال سے 100 سال سے کام کر رہے ہیں، پاکستان کے ہونے 70 ہو گئے تو 70 سے لگاتے ہیں، 50 سال سے لگا لیں، کانٹریکٹر اگر کام کر رہا ہے تو اس کو کام تو آتا ہے، تو وہ انجینئرس کو ہائر سم ٹائم نہیں کرتے ہیں، بلکہ انجینئرس کا وہ پی ای سی کا کارڈ ایڈ کرتے ہیں اپنی کمپنی کے ساتھ اور کانٹریکٹ لیتے ہیں، اور جب وہ پی ای سی کا کارڈ آپ کے کانٹریکٹر آپ سے لیتا ہے، آپ سے سائن کراتا ہے اپنی کمپنی میں، تو پھر وہ اس کی آپ کو پیمنٹ کرتا ہے۔ بعض لوگ تو یہ کانٹریکٹر یہ ہوتے ہیں کہ اب 2 4 5 انجینئر پکڑے اور انہوں نے کمپنی کا لائسنس لے لیا، اب کام تو ہے نہیں ان کے پاس، اب وہ ویٹ کرتے ہیں کہ کہیں سے کام ملے تو پھر انجینئر کو وہ جاب پہ لگائیں، تو یہ بھی ہوتا ہے۔ تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ نے کمپنی تو جوائن کر لی، اب کانٹریکٹ ہے نہیں اس کے پاس، تو آپ ویٹ کریں، جب کوئی کانٹریکٹ آئے گا تو پھر آپ کو کام ملے گا۔ اب ہر کانٹریکٹر جو ہے چاہے اس کے بعد جاب کریں،
یا آپ کا PEC کا کارڈ وہ یوز کرے، اس کی پرائز جو ہے ہر کانٹریکٹر کی الگ الگ ہے۔ اب ہم جب جاب کرتے ہیں چائنیز کے پاس تو کوئی 2 لاکھ کی تنخواہ دے گا، کوئی 3 لاکھ دے گا، کوئی 10 لاکھ دے گا، کوئی 20 لاکھ دے گا، تو سیم پیسے آپ کو نہیں ملتے۔ ایون کمپنی آپ جوائن کر رہے ہیں، کانٹریکٹر ہے، وہ آپ کو ایز اے سول انجینئر آپ جوائن کریں گے تو آپ کو لاکھ دے گا، 50,000 دے گا، 2 لاکھ دے گا، 3 لاکھ دے گا، وہ بھی اماؤنٹ جو ہے وہ فکس نہیں ہے۔ تو اس لیے یہ کہ کمپنی پہ ڈپینڈ کرتا ہے۔ اب جیسے آپ ڈرائیور کی نوکری کرتے ہیں تو اگر آپ عمران خان کے ڈرائیور ہیں تو آپ کو 2-3 لاکھ روپے کی تنخواہ مل جائے گی، لیکن اگر آپ کسی چھوٹے موٹے انڈیویجول کے ڈرائیور ہیں تو آپ کو 20-25-50,000 سے زیادہ نہیں ملیں گے۔ تو اسی طرح کمپنیز ہوتی ہیں کہ وہ کمپنیاں جو ہیں وہ بڑی کمپنیاں زیادہ پیسے بناتی ہیں تو وہ زیادہ پیسے دے دیتی ہیں۔ تو یہ ہے کہ سب سے زیادہ آج کل چائنیز پے کر رہے ہیں، تو کوشش کریں چائنیز سیکھیں اور چائنیز کمپنیوں کے ساتھ کام کریں۔ اور چائنیز کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ان کو نہ تو اردو آتی ہے اور نہ انگریزی آتی ہے۔ انگریزی اچھی آتی ہے بعض سم چائنیز انجینئرس کو، لیکن جو ان کے جو اونرز ہیں ان کو نہیں آتی۔ اب میں نے بھی چائنیز کے ساتھ کام کیا ہے، تو وہ یہ ہوتا ہے کہ پہلے آپ PEC میں جائیں، ان کو انگریزی نہیں آتی تو آپ کو انگریزی ان سے اردو میں بات کریں۔ پھر آپ کے چائنیز انجینئر ہے، اس کو انگریزی آتی ہے، پھر میں اس کو انگریزی میں بتاتا ہوں کہ پاکستانی PEC والے کیا کہہ رہے ہیں۔ پھر وہ اس چائنیز کو لے کے انگریزی سے اردو سے ٹرانسلیشن ہوئی، یعنی کہ پاکستانی جو انجینئرز ہیں PEC کے ان کو انگریزی نہیں آتی تو وہاں سے ہم لیتے ہیں کہ ان کی انگریزی میں ان سے اردو میں بات کرتا ہوں اور وہ دیتے ہیں مجھے اردو میں جواب۔ پھر یہ چائنیز انجینئرز ہیں، ان کے ساتھ پھر انگریزی میں چلتا معاملہ کہ ہم ان کو انگریزی میں بتاتے ہیں، تو پھر ان کا جو باس ہے اس کو انگریزی نہیں آتی تو پھر یہ انگریزی میں لے کے پھر اس کو اپنے باس کو چائنیز میں بتاتے ہیں۔ تو اٹس اے لانگ پروسیس۔ تو اس کو شارٹ کرنے کا طریقہ یہی ہے کہ میں تمام اپنے انجینئرس سے یہ کہوں گا کہ اگر آپ کو چائنیز کے ساتھ کام کرنا ہے تو پہلی فرصت میں چائنیز سیکھیں۔ اور میں یہ ریکویسٹ کروں گا کہ انجینئرنگ یونیورسٹیز کو کہ جیسے اب انگریزی کی کلاس ہوتی ہے، کمپلسری ایک کورس انگریزی کا ہے بیچلرز ڈگری میں، تو وہ ایک کورس آپ چائنیز کا بھی رکھیں۔ اس کو آپشنل نہیں رکھیں، کیونکہ آپشنل رکھیں گے تو پھر وہ لوگ نہیں کچھ کریں گے، کچھ نہیں کریں گے۔ کمپلسری رکھیں گے تو پھر اس سے یہ فائدہ ہوگا کہ ہر پاکستانی انجینئرس کو انگریزی کے ساتھ ساتھ چائنیز بھی آئے گی۔ تو پھر چائنیز آنے سے یہ فائدہ ہے کہ اگر چائنا بھی جاتے ہیں تو وہاں پہ چائنیز کمپنیوں میں جاب کر سکتے ہیں، تو وہ ایزی ہو جاتا ہے۔ لیکن انگریزی انٹرنیشنل لینگویج ہے تو اس لیے آپ کو انگریزی آتی ہے تو اس پر گزارا ہو جائے گا، وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن اگر آپ کو چائنیز کے ساتھ کام کرنا ہے تو آپ چائنیز سیکھ لیں۔ اب انجینئرس کو پاکستانی انجینئرنگ کونسل 2 طرح کے کارڈ دیتا ہے، ایک رجسٹرڈ انجینئر، ایک پروفیشنل انجینئر۔ رجسٹرڈ انجینئر جو نئے انجینئرز ہیں، پروفیشنل انجینئر جو ہیں وہ بہت پرانے ہوتے ہیں، 10-20 سال پرانے انجینئرس کو یہ پروفیشنل کا دیتے ہیں۔ پلس اب انہوں نے ایک نیا سسٹم شروع کیا کہ اگر آپ رجسٹرڈ انجینئر ہیں تو آپ ایک اور ایگزام 5 سال کے بعد 7 سال کے بعد آپ ایک اور ایگزام دیں تو وہ آپ کو پروفیشنل انجینئر کا لائسنس دیتے ہیں، اور اس کا ایگزام جو ہے اس میں آپ گھر پہ اسٹڈی کریں، آن لائن کریں، اور وہ ہر انجینئر کے لیے الگ الگ ہے۔ جیسے سول انجینئر ہے تو اس کا ایگزام اس کا جو بھی ایگزام ہوگا پروفیشنل انجینئر کا وہ سول انجینئرنگ سے ریلیٹڈ ہوگا، اور اگر وہ کمپیوٹر انجینئر ہے تو اس کا ایگزام جو ہوگا وہ کمپیوٹر سے ریلیٹڈ ہوگا۔ تو وہ جب آپ پاس کر لیں گے تو پھر آپ کو پروفیشنل انجینئر کا لائسنس مل جائے گا۔ تو یہ 2 ہیں، پروفیشنل انجینئر اور رجسٹرڈ انجینئر۔ اب رجسٹرڈ انجینئر کو انہوں نے لگایا ہے CPD، پروفیشنل ڈیولپمنٹ کورس جو ہے آپ کو کرنا ہے۔ ایک CPD پوائنٹ اگر سارا دن کی 4-6 گھنٹے کی کلاس ہے، آن لائن ہو یا آف لائن، یونیورسٹی میں ہو یا آپ گھر پہ بیٹھ کے آن لائن حاصل کریں، تو اس کے
تو اس سلسلے میں پہلے جب یہ کرونا نہیں تھا تو پھر پاکستانی انجینئرنگ کونسل جو تھا وہ کنڈکٹ کراتا تھا یہ کلاسز ڈفرینٹ یونیورسٹیز میں. جیسے NID یونیورسٹی میں کراتا تھا تو رجسٹرڈ انجینئر سے 1000 روپے لیتا تھا ایک دن کی کلاس کے، اور پروفیشنل انجینئر سے 2000 روپے. تو اس کے بعد یہ انہوں نے کرونا کی وجہ سے یہ سارے آف لائن CPD کورسز ختم کر دیے گئے اور اب آن لائن شروع ہیں. اب آن لائن میں یہ ہے کہ یہ کراتے ہیں آن لائن، تو اس میں کوئی پچھلے سال تو انہوں نے سارے فری میں کرائے ہیں، لیکن اب جو ہے پھر 500 روپے 1000 روپے مانگتے ہیں. تو ان کی ریسٹرکشن یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس آپ رجسٹرڈ انجینئر نئے انجینئر ہیں تو آپ کے پاس 5 CPD پوائنٹ اور 4 CPD پوائنٹ اور 3 CPD پوائنٹ ہونے چاہیے. تو اگر آپ پروفیشنل انجینئر ہیں تو آپ کو 1 سال کا لائسنس ہر سال رینیول کے لیے اگر لائسنس لیں گے تو آپ کو 3 CPD پوائنٹ چاہیے. تو اگر آپ کا پروفیشنل کا لائسنس یہ 3 سال کے لیے رینیول دیتے ہیں تو 9 CPD پوائنٹ ہوں گے، تو آپ 3 سال کے بعد اپنا PEC کا لائسنس رینیول کرا سکتے ہیں. اور رجسٹرڈ انجینئر کے لیے ہر سال. اچھا اب اس کے اندر یہ بھی ہے کہ انہوں نے فیس بھی رکھی ہوئی ہے. اب آپ رجسٹرڈ انجینئر ہیں تو ہر سال رینیول کرائیں گے تو آپ کو 1000 روپے دینے پڑیں گے. اگر آپ پروفیشنل انجینئر ہیں تو ہر سال کے 2000 دینے پڑیں گے. تو وہ بھی میں ریکمنڈ نہیں کرتا ہوں کہ آپ ہر سال فیس دیں ان کو. انہوں نے ایک اور دوسری چیز رکھی ہے، لائف ٹائم ممبرشپ. اب لائف ٹائم ممبرشپ میں یہ فائدہ ہے کہ اگر ایک دفعہ آپ دے دیں فیس تو پھر ساری زندگی آپ کا کارڈ جو ہے رینیول ہوتا رہے گا اور آپ کو پیسے نہیں دینے. اب لائف ٹائم ممبرشپ یہ 2000 روپے کی دیتے ہیں پروفیشنل انجینئر کو، رجسٹرڈ کو 1000 کی. تو آپ 1000 روپے دیں اور رجسٹرڈ انجینئر بن جائیں لائف ٹائم سبسکرپشن کے ساتھ. اور اگر آپ پروفیشنل 2000 اور بعض دفعہ یہ پروموشن بھی چلاتے ہیں تو آپ ایک پروفیشنل بھی ہیں تو 1000 میں آپ کی لائف ٹائم ممبرشپ آ جائے گی. تو پھر ہر سال آپ کو پیسے نہیں دینے پڑیں گے. اب آپ 100 سال تک بھی رہیں گے تو آپ کو ہر سال رینیول کرانے کے لیے 1000 روپے 2000 روپے PEC کو نہیں دینے پڑیں گے. تو اس لیے میں تمام انجینئرس کو یہ ریکمنڈیشن دیتا ہوں کہ جب بھی پاکستانی انجینئرنگ کونسل سے رجسٹریشن کرائیں تو لائف ٹائم سبسکرپشن لیں کہ ایک ہی دفعہ پیسے دے دیں 1000 2000 اور پھر ہر سال رینیول کے لیے تو آپ کو اپلائی کرنا پڑے گا. وہ کارڈ لائف ٹائم ویلڈ نہیں ہوتا، لیکن فیس لائف ٹائم ویلڈ ہوتی ہے کہ ایک دفعہ دے دی اب ساری زندگی آپ کا کارڈ رینیو ہوگا اور آپ کو فیس نہیں دینی پڑے گی. تو یہ ہے صورتحال. اب CPD جو ہیں یہ PEC جو ہے اب پیسے مانگتے ہیں. اب انجینئر بیچارے ہمارے بے روزگار گھومتے ہیں، اب ان کے پاس کہاں پیسے ہیں کہ وہ CPD اپنا لائسنس رینیول کرانے کے لیے بھی پیسے دیں. تو اس سلسلے میں یہ ہے کہ کچھ کمپنیز ہیں جو فری میں CPD کراتی ہیں. ایک کمپنی ہے یہ ویلیمز کے نام سے، تو ان کی ویب سائٹ پہ اگر آپ جائیں گے تو ایوری 2 ویکس ایک CPD یہ کراتے ہیں. 2 گھنٹے کی کلاس ہوتی ہے اور اس کا 0.5 CPD آپ کو دیں گے. تو آپ آن لائن کر لیں. پہلے یہ ہر 2 ہفتے میں سیٹرڈے کو کلاس ہوتی تھی، اب انہوں نے کر دیا سنڈے کو. تو سنڈے کو آپ کی کلاس ہوگی. یہ دبئی بیس، یہ تو انٹرنیشنل ہے، ساری دنیا میں کمپنی ہے. تو ایک ایڈوانٹیج یہ بھی ہے کہ اگر آپ پاکستانی انجینئر ہیں، امریکہ میں ہیں، UAE میں، سعودیہ میں، چائنا میں، کوریا میں، جاپان میں، انڈیا میں ہیں، تو وہ آن لائن ہے تو آپ خود آن لائن کر سکتے ہیں CPD. تو آپ کو ضروری نہیں ہے کہ آپ پاکستان میں ہی ہوں. تو اس سے آپ کو یہ فائدہ ہے کہ اگر آپ دبئی میں بھی بیٹھے ہیں، کہاں وہاں جاب کر رہے ہیں، تو وہیں بیٹھے بیٹھے آپ سیمینار جوائن کریں اس کا اور اپنا CPD کا لائسنس CPD کا کورس وہاں سے اٹینڈ کر لیں. اب جو یہ کمپنی ہے یہ پاکستان انجینئرنگ کونسل سے رجسٹرڈ ہے. تو پھر جب آپ CPD کریں گے تو ایک سرٹیفکیٹ تو آپ کو یہ میل کریں گے تو یہ آپ پرنٹ کر کے رکھ لیں. ای میل کرتے ہیں یہ سرٹیفکیٹ. پہلے آپ کو ایک
پارٹیسپیشن سرٹیفکیٹ بھیجیں گے، اس کے ساتھ آپ اس پارٹیسپیشن سرٹیفکیٹ کو ان کے سی پی ڈی ڈپارٹمنٹ کو بھیجیں گے اپنے پی ای سی کے کارڈ کے ساتھ، تو پھر یہ آپ کو پی ای سی کا پاکستان انجینئرنگ کونسل کا سی پی ڈی کا سرٹیفکیٹ ای میل کریں گے، تو وہ آپ اپنے ریکارڈ کریے، پرنٹ کر کے رکھ لیں، اور پھر یہ کرتے یہ ہیں کہ یہی سی پی ڈی کا سرٹیفکیٹ یہ پاکستان انجینئرنگ کونسل کو بھیج دیتے ہیں کہ اس نے ہمارے پاس سے یہ سیمینار اٹینڈ کیا اور سی پی ڈی کا آدھا پوائنٹ جو ہے یہ اس نے ہم سے لیا ہے۔ پھر وہ پاکستان انجینئرنگ کونسل کیا کرتا ہے کہ یہ جو سی پی ڈی کی کلاس آپ نے لی ہے یہ آپ کے پروفائل میں ایڈ کرتا ہے، جو آپ کا انجینئر کا پروفائل ہے اس کے اندر وہ ایڈ کر دے گا سی پی ڈی کا پوائنٹ، تو پھر آپ کو فزیکلی سی پی ڈی لے جانے کی ضرورت نہیں ہے، پاکستان انجینئرنگ کونسل میں وہ آلریڈی ایڈ ہوا ہے، جو وہ آپ کا پروفائل دیکھتے ہیں تو ان کو پتہ ہے کہ اس نے 10 سی پی ڈی کیے ہیں، 5 سی پی ڈی پوائنٹ ہو گئے ہیں اس کے پورے، تو اس کو رینیول دے دو۔ تو یہ ہے کہ اس کو فالو کریں سسٹم کو، خواہ یہ لوگ آ جاتے ہیں ہمارے پاس۔ پاکستان انجینئرنگ کونسل میں کوئی سفارش اور رشوت نہیں چلتی۔ اب وجہ بتا دیتا ہوں میں آپ کو کہ ہر محکمے میں نہیں ہوتی۔ بھائی وجہ کیا ہے؟ پاکستان انجینئرنگ کونسل میں آپ کیوں رشوت دیں گے، اور کب دیں گے، اور کہاں دیں گے، کیسے دیں گے، کیوں دیں گے؟ سب سے بڑا سوال یہ آ جاتا ہے کہ کیوں دیں گے، کیونکہ وجہ ہی نہیں ہے۔ وجہ آپ لے کے آئیں۔ بھائی کسی بھی کام کو جب آپ کرتے ہیں تو اس کی کوئی وجہ ہوتی ہے۔ اب آپ بغیر ڈرائیونگ لائسنس کی گاڑی چلاتے ہیں تو پولیس والے کو آپ رشوت دیتے ہیں 100 روپے، یا وہ آپ کو ٹکٹ دیتا ہے 1000 روپے کی۔ تو اسی طریقے سے پی ای سی میں کوئی بھی ایسا سسٹم نہیں ہے جس میں آپ کو کسی بھی قسم کی کہیں پہ بھی کوئی رشوت دینی پڑے۔ آپ کو اپنا پی سی کا کارڈ رجسٹر ہونا ہے، آپ اپنا اس کو آن لائن کرتے ہیں، جانے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ رینیول کرنا ہے آن لائن کر لیں، اور کمپنی کا کانٹریکٹر کا لائسنس لینا ہے تو وہ بھی آن لائن ہوتا ہے۔ ہاں ان کی ریسٹرکشنس ہے پاکستان انجینئرنگ کونسل کی کہ جو انجینئر ہے جو کانٹریکٹر کے ساتھ کام کرے گا اس کا بایو میٹرک ہوگا، اور ایک دفعہ انجینئر کو ہر سال اس جگہ پہ جانا پڑے گا، اور اپنا شناختی کارڈ لے کے جائیں، اپنا پی سی کا کارڈ لے کے جائیں، اور اپنا کانٹریکٹر جو ہے جو اس کے ساتھ آپ کام کر رہے ہیں اس کا لیٹر لے کے جائیں، اور وہاں پہ جا کے سبمٹ کرائیں۔ وہ آپ کا شناختی کارڈ دیکھیں گے، آپ کا پی سی کا کارڈ دیکھیں گے، اور آپ کا پکچر لیں گے، اور آپ کا بایو میٹرک میں انگوٹھا لیں گے، اور پھر آپ کو ایک لیٹر پرنٹ کر کے دے دیں گے کہ یہ کمپنی جس میں آپ جاب کر رہے ہیں یہ اس میں سائن کریں اور اس کمپنی کے لیے آپ کام کریں۔ اب کمپنی کے پاس کام نہیں ہے تو وہ یہ کرتے ہیں کہ آپ سے کرا لیتے ہیں، اور پھر آپ کو تھوڑے بہت پیسے دے کے اور پھر وہ کام ڈھونڈتے رہتے ہیں۔ اور بعض کو کام آتا ہے تو ان کو انجینئر کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ آپ سے ایسے ہی سائن کرا لیتے ہیں، بایو میٹرک کرا کے اپنی کمپنی میں ایڈ کر لیتے ہیں، اور آپ کو کچھ پیسے دے دیتے ہیں۔ تو یہ ہے صورتحال۔ تو وہ یہ ہے کہ اب اگر آپ کے پاس اب مسئلہ یہ آ جاتا ہے کہ اگر آپ کمپنی کا لائسنس کسی کو رینیول کرا کے دیتے ہیں، تو پھر اگر کوئی کمپنی آپ کو جاب دیتی ہے اس کو اپنے لیے لائسنس، اپنا کمپنی کا لائسنس رینیول کرانا تو وہ کیسے کرے گی؟ جب آپ نے کسی کو دے دیا تو آپ کو تو پرابلم ہو جائے گی جاب میں۔ جیسے اگر فرض کر لیں میں اپنا کارڈ کسی کو دیتا ہوں، پی سی کا، کسی کانٹریکٹر کو، ٹھیکیدار کو، بلڈر کو، اور وہ سائن کر کے دے دیتا ہوں کہ بھائی جاؤ کام کرو، ہیں؟ اب کسی بھی گورنمنٹ کے پروجیکٹ میں اگر مجھے وہ کوئی کمپنی ہائر کرتی ہے اور اس کو اپنا لائسنس رینیول کرانا ہے تو وہ پھر کیا کرے گی؟ وہ تو مجھے جاب نہیں دے گی نا۔ تو اس لیے یہ ہے کہ جاب کی کوشش کریں اور اس چیز کو ایوائڈ کریں، کیونکہ جاب مل جائے اور تو جس کمپنی میں آپ جاب کریں اسی کو اپنا کمپنی کا لائسنس، اسی کی کمپنی کا لائسنس آپ اسے رینیول کرا کے دیں، اس میں اس کا بھی فائدہ ہے اور آپ کا بھی فائدہ ہے۔
تو کوشش کریں جو بھی کمپنی ہے اس کو جوائن کریں، اور تو اپنا کمپنی کا لائسنس اس کی کمپنی میں ہی ڈال کے رکھیں اور دل لگا کے اور ایمانداری کے ساتھ کام کریں۔ باقی پھر آپ کا چوائس ہے کہ آپ، لیکن یہ ہے کہ یہ فائدہ والی چیز یہی ہے کہ آپ اپنا کارڈ سنبھال کے رکھیں اور اسی کمپنی میں جس میں آپ جاب کر رہے ہیں اسی کی کمپنی میں آپ اپنا، کیونکہ اس کو بھی اپنا لائسنس رینیول کرانا ہی کرانا ہے، تو اس کو بھی انجینئر چاہیے، تو پھر ادھر ادھر بھاگنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اس کے علاوہ اگر آپ کا کوئی سوال ہے تو وہ آپ مجھ سے کر سکتے ہیں۔ تو میرا واٹس ایپ کا نمبر ہے 923132054413، گھر کا نمبر ہے 021356511754۔ اس کے علاوہ گھر کا ایڈریس ہے گھر کا ایڈریس ہے فلیٹ H23 بلاک 23 عسکری 3، یہ ہے جناح اسپتال کے سامنے۔ آپ میرے سے گھر پہ بھی مل سکتے ہیں اور عسکری 3 کی مسجد میں بھی مل سکتے ہیں۔ میرا ای میل ایڈریس ہے ghulamexpo12@gmail.com۔ تو یہ ہے صورتحال۔ تو اب یہ کمپیوٹر تو مسٹ ہے۔ اب دیکھیں ای میل ایڈریس اگر آپ نے GHULAM12@gmail.com نہیں ڈالا تو وہ آپ میں ای میل مجھے نہیں ملے گی۔ اسی طرح اگر آپ کو کوئی سوال ہے تو آپ یوٹیوب کا جو کامنٹ باکس ہے اس کے اندر آپ ڈالیں، تو پھر یہ ہے کہ جتنے بھی سوال آتے ہیں وہ کے ڈی اے سے الگ ہیں، تو وہ کے ڈی اے کا another ویڈیو بنا کے کے ڈی اے میں ڈال دیتے ہیں۔ اگر سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کے ہیں تو وہ سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی میں ڈال دیں گے، اور اگر وہ پاکستان انجینئرنگ کونسل سے ریلیٹڈ ہیں تو اس پہ ڈالیں گے۔ اور پھر جب بھی آپ کے جو سوال آئیں گے کمنٹ باکس میں تو پھر میں اس سے نئی ویڈیو بنا دوں گا، اور اس ویڈیو میں وہ جو بھی آپ کے سوال ہوں گے تو اس کا آپ کو جواب دے دوں گا۔ تو اگر آپ کو یہ انفارمیشن ویڈیو اچھی لگی ہے تو ایک نماز پڑھ لیں اور ایک دفعہ درود شریف پڑھ لیں، تو اس سے پھر یہ ہوگا کہ آپ کو بھی اس کا فائدہ ہوگا اور مجھے بھی ہوگا۔ اوکے، اللہ حافظ۔